نا واپس سورہ بقرہ کے شروع والے پورشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، اور انسانوں کی تقسیم کر دی ہے، اور شروع میں ہی ہمیں 3 قسم کے جو ہے نا لوگ یا کریکٹرسٹکس ان کی بتا دی ہیں۔ ایک ہے اہل ایمان، جن کا ایمان سچا ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے ڈس بلیورز کا، نان مسلمز کا، کفار کا، ان کو بھی بڑا کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اینڈ پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک گروہ ہے منافقین کا، ان کے بارے میں بھی اور ان کے اوصاف کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا، اور پھر پوری کتاب جو ہے قرآن جو ہے وہ پھر انہی 3 گروپس کو پھر آگے کیٹر کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کامیاب کون ہے، ان تینوں میں سے ظاہر ہے اہل ایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں ان کے کچھ اوصاف 5 سے 6 جو ہیں گنا دیے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب متقین جو ہیں ان کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے۔ تو کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ وہ متقین ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب میں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ غیب کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، وہ غیب کو دیکھ نہیں سکتے، وہ فیل نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی سائنٹیفکلی غیب کو آپ پروو نہیں کر سکتے۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبزرویشن سے ماوراء ہے، اور سائنس کا مطلب ہی وہی ہے جو آبزرو کی جا سکتی ہے چیز۔ تو یہ یؤمنون بالغیب، یعنی غیب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیب میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی غیب میں ہیں، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ وہ بھی غیب کے اندر ہے۔ تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ دوسری کیا ان کی کنڈیشن ہے، دوسری کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ستون ہے ان کی زندگی کے اندر، اسی کے ارد گرد ان کی جو ہے زندگی گھومتی ہے، نماز کے ارد گرد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور چیریٹی صدقہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا رائٹ بھی دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی 3 جو ہے نا کریکٹرسٹکس ہوگی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ اس میں قرآن بھی شامل ہے اور پھر حدیث اور سنت بھی شامل ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ انسپائرڈ تھا بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بھی وحی ہی ہے، تو وہ قرآن و سنت میں ایمان لے کے آتے ہیں۔ وما انزل من قبل کا، اور کس چیز پہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو پہلے انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا۔ یعنی اسلام میں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اپنا، ایک کنٹینیویشن ہے آف پروفٹہڈ، اور ان سے پیچھے جو ہے پروفٹس ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کہ ایک دن ایسا آئے گا جب جزا و سزا جو ہے نا اس کا معاملہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے، اس پہ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مفلحون، بالکل فلاح پانے والے ہوں گے۔ یعنی شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت کن لوگوں کو ہدایت سے فائدہ ہوگا؟ متقین کو۔ متقین کون ہیں؟ جو یہ 6 اوصاف لے کے آتے ہیں۔ اینڈ دیکھیں اس میں یہاں پہ ایمان کو اور عمل کو دونوں کو اکٹھا کیا گیا، یعنی ایمان جو ہے آخرت پہ ایمان، غیب پہ ایمان، یہ ایمانیات جو ہے ایمان، اور عمل جو ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ صدقات دینا، یہ عمل ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا کر لیا شروع میں ہی، اور آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی آگے بھی قرآن میں ایمانیات اور جو عمل ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ آ رہے ہیں۔ احمد بھائی، میں نے آپ نے ایک